ناظرین کرام، ایک دفعہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کہیں تشریف لے کے جا رہے تھے کہ اچانک آپ کو راستے میں ایک بندر والا مداری دکھائی دیا جو کہ کھیل تماشے دکھا رہا تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اس کے قریب گئے اور اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ کہنے لگا، میں قلندر ہوں۔ اس دور میں تماشا دکھانے والے کو قلندر کہا جاتا تھا۔ اس نے آپ سے بے ساختہ کہہ دیا کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ نے بھی مسکرا کر کہا کہ میں بھی قلندر ہوں۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ مسکرا دیے۔ وہ مداری والا آپ کو مسکراتا دیکھ کر بڑا حیران ہوا کہ آپ اس کی بات سن کر کیوں مسکرائے ہیں۔ وہ آپ سے پوچھ بیٹھا، آپ کون ہیں؟ تو سرکار حضرت لال شہباز قلندر نے فرمایا کہ میں بھی قلندر ہوں۔ وہ مداری کا تماشا دکھانے والا حیران ہوا اور کہنے لگا، آپ کے پاس نہ ریچھ ہے، نہ بندر ہے، نہ ڈگڈگی ہے، آپ کیسے تماشا دکھاتے ہیں؟ لال شہباز قلندر نے فرمایا، پہلے تم تماشا دکھاؤ، اس کے بعد ہم تماشا دکھائیں گے۔ آپ کا یہ فرمان سن کر ریچھ والے نے ڈگڈگی اٹھائی اور بجانے لگا۔ اس کی ڈگڈگی کی آواز سن کر بندریا یا اس کا ریچھ ناچنے لگا۔ اس نے کہا کہ اب آپ دکھائیے کہ ہم بھی تو دیکھیں آپ کون سا تماشا دکھانے لگے ہیں۔ حضرت لال شہباز قلندر اس کی بات سن کر دو درختوں کی ٹہنی پر کھڑے ہو گئے۔ اس سے کہا، نیچے سے گزر جاؤ، مگر یاد رکھنا آگے جا کر واپس مت پلٹنا۔ جب وہ تماشا دکھانے والا مداری آپ کے نیچے سے گزرا تو نظارہ بدل چکا تھا۔ وہ نہ سورج سامنے تھا، نہ دھوپ، نہ گرد و غبار، بلکہ سامنے بہت خوبصورت نظارے تھے، بہت خوبصورت پہاڑ تھے، بہت خوبصورت وادیاں تھی، سرسبز اور شاداب وادیاں۔ موسم نہ گرم زیادہ تھا نہ ٹھنڈا زیادہ تھا۔ وہ تماشا دکھانے والا اسی سوچ میں تھا۔ اس نے سامنے دیکھا کہ ایک بہت بڑا لشکر گھوڑوں پر سوار اس کی طرف آ رہا ہے۔ اس نے لشکر کو دیکھ کر سوچا کہ آج تو جان چلی گئی۔ بہرحال لشکر اس کے پاس پہنچا، اس میں سے سپہ سالار باہر آیا۔ تماشا دکھانے والا شخص کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، آپ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ ہم آپ کو کب سے ڈھونڈ رہے ہیں۔ آپ کی سلطنت آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ سلطنت کے لوگ آپ کے انتظار میں ہیں اور ملکہ کا رو رو کر برا حال ہو چکا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ اب وہ تماشا دکھانے والا آدمی گھوڑے پر سوار ہو کر ان کے ساتھ چل دیا۔ جب وہ محل میں پہنچا، عالی شان عمارت دیکھ کر حیران رہ گیا اور حیرانی سے عمارت کو دیکھ ہی رہا تھا۔ جیسے وہ اندر پہنچا، خوبصورت ملکہ اس سے گلہ شکوہ کرتے ہوئے اس سے گلے لگ گئی۔ کہنے لگی، کہاں رہ گئے تھے؟ میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ آپ کے لیے یا سلطنت کے سارے لوگ بہت پریشان ہیں۔ اس انسان کی حیرانگی کا آپ پتہ نہیں تھا۔ وہ حیران تھا، یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ یہ خوبصورت وادیاں، یہ خوبصورت محل، خوبصورت ملکہ کس کی ہے؟ یہ مجھے کیوں اپنا سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد وہ تماشا دکھانے والا آدمی تھوڑی ہی دیر بعد سب کچھ بھول کر شاہی لباس پہن کر تخت پر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد وقت گزرتا گیا، بچے ہو گئے، شہزادے اب بڑے ہو گئے، بڑھاپا آ گیا، جسم میں جان، منہ سے ذائقہ چلا گیا، مطلب وہ انسان بڑھاپے کی حد تک پہنچ گیا۔ ایک دن وہی شخص اپنی سلطنت میں دریا کے کنارے بیٹھا سوچ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اسی جستجو میں وہ شخص وہاں پہنچا جہاں کہ درخت یا اس کی ٹہنی کے پاس سے وہ گزرا تھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ درخت آج بھی وہاں موجود ہے۔ اس کو خیال آیا، چلو دیکھتے ہیں اس کے باہر کیا ہے اور میرے ساتھ آخر ہوا کیا تھا۔ وہ انسان ان درختوں کے نیچے سے جیسے ہی گزرا، وہ سارے کا سارا ماحول پھر سے بدل گیا۔ جو گزرا ہوا وقت تھا وہ واپس آ گیا۔ حضرت لال شہباز قلندر وہاں موجود تھے اور اس کی حالت جو بڑھاپے کی تھی وہ واپس بدل گئی، اور وہ سلطنت، وہ مہارانی، وہ شہزادے سب کے سب پیچھے چھوٹ گئے اور وہ واپس وہیں پر اپنے ریچھ کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اس وقت وہاں موجود تھے۔ وہ ڈگڈگی، وہ گرد و غبار، حضرت لال شہباز قلندر کھڑے ہوئے تھے۔ مداری کو اب ایسا لگا کہ وہ ایک خواب دیکھ رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ جو بھی ہوا وہ ایک حقیقت تھی۔ وہ حیران تھا، یہ سب کیا ہوا ہے؟ اس شخص نے جیسے ہی لال شہباز قلندر کو دیکھا تو ان سے پوچھنے لگا، میری سلطنت، میری رانی، میرے شہزادے کہاں چلے گئے؟ لال شہباز قلندر نے مسکرا کر فرمایا، ایک تماشا تم نے ہم کو دکھایا تھا اور ایک تماشا ہم نے تمہیں آج دکھا دیا۔ واللہ عالم۔ ایک دفعہ سیون شریف میں قحط پڑ گیا۔
تمام نہریں سوکھ گئیں، کنویں سوکھ گئے، کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئیں، لوگ بے حد پریشان ہو گئے، کسی کے زندہ بچنے کی امید نہیں تھی۔ اس مصیبت سے تنگ آ کر لوگ اکٹھے ہوئے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنے کی درخواست کرنے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں سے فرمایا، تم سب لوگ اپنے گناہ کی معافی مانگو، میرے پیچھے کھڑے ہو جاؤ۔ تمام لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے اللہ کے حضور عاجزی انکساری کے ساتھ دعا فرمائی۔ ابھی آپ دعا مانگ کر اپنے حجرے میں داخل نہیں ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی اور باران رحمت برسنے لگی۔ ناظرین کرام، جس زمانے میں آپ گرنار میں مقیم تھے، آپ کے گرد حاجت مندوں کا ایک ہجوم سا لگا رہتا تھا۔ یہ زمانے بھر کے ستائے ہوئے بیمار لوگ تھے جنہیں حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے تسکین آمیز کلمات جینے کا حوصلہ دیا کرتے تھے۔ شہر میں ایک دل گرفتہ بھی رہتا تھا جس کا جوان بیٹا گم ہو گیا تھا۔ بیٹی کی جدائی سے اس شخص کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ دن رات روتا رہتا تھا۔ عزیز و اقارب اور دوست یاروں سے صبر کی تلقین کے ساتھ ساتھ بیٹے کی موت کا یقین دلانے کی بھی کوشش کرتے تھے کہ اگر وہ زندہ ہوتا تو ضرور لوٹ آتا، یا تو کسی نے اسے قتل کر دیا ہے یا پھر اسے جنگلی جانور کھا گئے ہیں۔ جتنے منہ اتنی باتیں۔ غمزدہ باپ بیٹے کی زندگی سے مایوس ہو چکا تھا، مگر پھر بھی کبھی کبھی اس کے دل میں امید کی ایک لہر اٹھا کرتی تھی، اور وہ اپنی بیوی سے کہتا تھا کہ میرا بیٹا ابھی زندہ ہے، تو دیکھنا ایک دن وہ ضرور آئے گا اور وہ زندہ درگور باپ کے سینے پر سر رکھ دے گا اور ہمارے تاریک مکانوں میں خوشیوں کے چراغ جل اٹھیں گے۔ اب وہ خاتون کیا جواب دیتی؟ اس کی حالت اس کے شوہر سے بھی بدتر تھی۔ بس خاموش نظروں سے اپنے شریک حیات کی طرف دیکھتی رہتی، آنسو بہانے لگتی اور ہمیشہ روتی رہتی تھی۔ ایک دن دوست کے کہنے پر یہ شخص حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا قصہ بیان کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تیرے دل کی گواہی سچی ہے، تیرا بیٹا زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو جا کر لانا پڑے گا۔ اگلے دن آپ غمزدہ باپ کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئے۔ طویل سفر کے بعد ایک جنگل میں پہنچے، ایک جھونپڑی دیکھی۔ لال شہباز قلندر آدمی کو باہر کھڑا کر کے خود جھونپڑی میں داخل ہو گئے۔ کچھ درویش بیٹھے تھے۔ آپ نے ایک نوجوان درویش کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم خود کتنے سکون سے بیٹھے ہوئے ہو اور آپ کے والدین آپ کے فراق میں مرے جا رہے ہیں۔ آپ اس نوجوان کو لے کر جھونپڑی سے باہر آئے، باہر آ کر اس کے باپ سے اس کی ملاقات کروائی۔ والدین بہت خوش ہوئے۔ ماں باپ کی اجازت سے وہ نوجوان حضرت لال شہباز قلندر کی خدمت میں مشغول ہو گیا اور ایک دن ولایت پر فائز ہو گیا۔ ناظرین اکرام، جب آپ سیون شریف میں تشریف لائے تو آپ کے گلے میں مستقل طور پر پتھر کا ایک وزنی گلوبند پڑا رہتا تھا۔ ایک چھوٹے چھوٹے خوبصورت تراشے ہوئے قیمتی پتھر لگے۔ آپ کی ایک خاص عادت یہ بھی تھی کہ آپ راستہ چلتے وقت ہمیشہ اپنے سر کو جھکائے ہوئے رکھتے تھے۔ کسی مجلس میں تشریف فرما ہوتے تو گردن خم کیے رہتے تھے۔ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کانوگن نامی محلے کے قریب ایک گلی میں اکثر دین کی تبلیغ کے لیے آپ بیٹھا کرتے تھے۔ اسی محلے میں ایک مشہور ہندو خاندان تھا جن کی عورتیں پردے کی سخت پابندی کیا کرتی تھی، مگر اس خاندان کے ہاں آپ کی بے حد مقبولیت تھی اور آپ کی عقیدت مندی تھی۔ آپ جس بھی گلی میں آ کر بیٹھتے تو ایک عورت اپنے بال کھول کر کھڑکی میں کھڑی ہو جاتی اور گھنٹوں آپ کو دیکھتی رہتی، اسلام کی تبلیغ کی باتیں سنتی رہتی تھی۔ اس عورت کی دلی خواہش تھی کہ کسی طرح حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے مبارک کا دیدار کر لے، مگر چونکہ آپ ہمیشہ اپنے سر کو جھکا کر بیٹھے رہتے تھے، اس لیے وہ عورت آپ کے چہرے مبارک کا دیدار کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ ایک دن اس ہندو عورت نے وحشت کے عالم میں بالکنی سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ لال شہباز قلندر کے قدموں میں گری۔ اونچائی سے گرنے کے سبب وہ ہندو عورت شدید زخمی ہو گئی تھی، پس اس نے اسی وقت ایک نظر آپ کے چہرہ مبارک پر ڈالی اور فوت ہو گئی۔ جب محلے والوں نے دیکھا تو ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد مرنے والی عورت کے رشتہ دار
اسے اٹھانے کے لیے اور آپ سے کہا کہ اجازت دیجیے اس بد نصیب عورت کو لے جائیں اور آخری رسومات ادا کریں۔ خاندان کے لوگوں نے آپ سے اجازت یوں چاہی تھی کیونکہ عورت کے مرنے کے بعد بے پردگی کے خیال سے لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی چادر اس کے جسم پر ڈال دی تھی۔ اب یہ بات پہلے سے ہی اس ہندو خاندان میں مشہور ہو چکی تھی اور آپ کا چہرہ مبارک وہ خاتون دیکھنا چاہتی تھی، اور یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیلی ہوئی تھی۔ جب لوگوں نے آپ سے پوچھا تو آپ نے بے ساختہ فرمایا کہ مجھ سے کیا چاہتے ہو، یہ تمہاری امانت ہے، جہاں چاہو اسے لے جاؤ۔ اب رشتہ داروں نے زمین سے لاش کو اٹھانے کی کوشش کی، مگر وہ لاش ان لوگوں سے اٹھ نہیں سکی۔ لاش بے حد وزنی تھی، جس کے بعد 15 سے 20 افراد نے لاش کو اٹھانے کے لیے زور لگانا شروع کر دیا، مگر لاش تو زمین سے جیسے چپک گئی تھی۔ حضرت لال شہباز قلندر نے جب ان لوگوں کی پریشانی دیکھی تو لاش کے پاس آ کر فرمایا، اگر تم شہر کے تمام لوگوں کو بھی جمع کر کے لے آؤ تب بھی یہ لاش نہیں اٹھ پائے گی۔ اس عورت کے رشتہ داروں نے یہ سنا تو دنگ رہ گئے۔ پھر ان میں سے ایک نے پوچھا، آخر اس عورت سے کیا گناہ سرزد ہو گیا، اسے حضور معاف فرما دیں تاکہ اسے یہاں سے لے جا سکیں۔ آپ نے جلال کے عالم میں فرمایا، بات ثواب اور گناہ کی نہیں ہے، بات صرف اتنی ہے کہ عورت کے جسم میں جلنا نہیں ہے، یعنی تم لوگ اس کے جسم کو جلا نہیں سکتے۔ ایک نہایت عجیب اور غریب صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ پوچھا، پھر ہم کیا کریں؟ جس پر حضرت لال شہباز قلندر نے سکوت آمیز لہجے میں فرمایا، وعدہ کرو تم سب اسے دفن کرو گے تو یہ لاش اٹھ جائے گی۔ ہندوؤں نے وعدہ کیا، جس کے بعد اس عورت کی ارتھی اٹھنے کی بجائے جنازہ اٹھا۔ اس عورت کو مسلمان طریقے سے دفن کیا گیا۔ اس عورت کی قبر سیون شریف میں آج بھی موجود ہے، جسے ہندو مہذب دنیا کے لوگ دور دور سے دیکھنے آتے ہیں۔ آج بھی سیون میں آتے ہیں اور اس کے موقع پر جو مہندی اٹھتی ہے اس عورت کی قبر سے اٹھائی جاتی ہے اور مختلف علاقوں سے گزرتی ہوئی حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر آتی ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر کے نام سے دولت پانے والی بزرگ ہستی کا نام ان کے والد ماجد نے سید عثمان رکھا تھا، مگر بعد میں انہوں نے لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے اس دنیا میں شہرت پائی۔ آپ کی ولادت آذربائیجان کے گاؤں عمر بند میں ہوئی۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ جس طرح ہندوستان میں حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے اجمیر کو خاص شناخت حاصل ہوئے، اسی طرح سندھ میں سیون شریف کو حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے غیر معمولی عظمت حاصل ہے۔ سلسلہ رشد و ہدایت۔ لب جوہر سے نکلنے لگے نغمات درود، آئینہ تجھ کو جو دیکھے تو ثناخواں ہو جائے۔ حضرت لال شہباز قلندر نے سندھ میں آ کر یہاں کے عوام کی روحانی اور اخلاقی اصلاح کی، اصلاحی تبلیغی مشاغل جاری کیے، لیکن تاریخ پر تاریکی کے گہرے پردے پڑنے ہونے کی وجہ سے اس تفصیل سے آگاہ نہیں کیا گیا۔ آپ کا ایک کارنامہ تو یہ تھا کہ آپ کی آمد سے فاحشہ عورتوں نے فحاشی سے توبہ کر لی اور آپ نے اپنے معتقدوں کو سیون کو آباد کرنے اور یہاں کاشتکاری کرنے کا حکم دیا، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی تعلیمات میں محنت اور کسب حلال کا عنصر تھا۔ آپ نے تارک دنیا ہونے کی بجائے اپنی قوت بازو سے محنت کر کے روزی کمانے کو ترجیح دی۔ حضرت لال شہباز قلندر نے نہ صرف عوام کی روحانی اصلاح کے لیے کوشش کی بلکہ عوام کی اقتصادی اصلاح پر بھی بھرپور توجہ دی۔ آپ کا تبلیغی و اصلاحی کام صرف سیون تک ہی محدود نہیں تھا بلکہ آپ میں جگہ جگہ گھومے۔ حضرت لال شہباز قلندر حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی، حضرت بابا فرید الدین مسعود گن شکر اور حضرت سید جلال الدین سرخ بخاری سندھ میں بہت گھومے پھرے، لوگوں کو دین اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کیا۔ حضرت لال شہباز قلندر کے سندھ میں گھومنے اور تبلیغ اسلام کے سلسلے میں لکھا گیا ہے۔ رکن پور حضرت شیخ رکن الدین ملتانی کے نام پر ایک گاؤں ہے، یہاں سومرو ذات کے ایک شیخ ریحان رہتے تھے۔ شیخ رکن الدین ان کی زیارت کے لیے یہاں تشریف لائے اور اسی نسبت سے اسے رکن پور کہا جانے لگا۔ شیخ ریحان کا اصلی نام چنیسر تھا۔ کہا جاتا ہے اتفاق سے کسی وقت شیخ رکن الدین اور حضرت لال شہباز قلندر وہاں آ نکلے۔
آپ سے ملاقات کی، آپ کو شہد، روٹی اور دودھ کی فرمائش کی جو آپ نے پوری کر دی۔ حضرت لال شہباز قلندر شیخ ریحان کے فرزند شیخ دودو کی شہادت کے بعد فاتحہ خوانی کے لیے بھی گئے تھے۔ اگر یہ دونوں روایتیں درست ہیں، لال شہباز قلندر شیخ ریحان سے ملے تھے اور گئے تھے، تو یہ صحیح نہیں کہ شیخ رکن الدین ملتانی کی بھی شیخ ریحان سے ملاقات ہوئی تھی، کیونکہ شیخ رکن الدین حضرت بہاؤالدین زکریا کے پوتے تھے اور حضرت لال شہباز قلندر کے بہت بعد پیدا ہوئے تھے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی اور آپ کی اولاد کا سندھ میں جانا تو ثابت ہے، کیونکہ سندھ میں آپ کے بہت سے مرید تھے۔ ہو سکتا ہے کہ حضرت شیخ رکن الدین ملتانی شیخ ریحان کے بہت بعد آئے ہوں اور آپ کے آنے کی وجہ سے آپ کے مریدوں نے اس گاؤں کا نام رکن پور رکھ دیا ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی اور حضرت شیخ صدر الدین عارف اس جگہ سے گزرے تھے جہاں شیخ پٹا رہتے تھے۔ جب وہ گزر رہے تھے ان کو معلوم تھا یہاں کوئی اہل دل رہتا ہے۔ اس کے بعد وہ ان سے ملے۔ حضرت شیخ پٹا صدق اور یقین سے حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا کے مرید ہوئے۔ واضح ہوتا ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر نے حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی اور ان کے فرزند شیخ صدر الدین عارف کے ساتھ سندھ کا تبلیغی دورہ کیا تھا۔ ایک عوامی روایت ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر سیون سے لاہور بھی گئے تھے، وہاں سے ہنگلاج، پھر کراچی آ کر منگو پیر سے ملے۔ منگ پیر سے ملاقات کا ذکر تو صاحب تفتۃ الکرام نے بھی کیا ہے۔ یہ بھی روایت ہے لال شہباز قلندر نے قدیم پاٹ میں حاجی اسماعیل پنوہر سے بھی ملاقات کی۔ قدیم پاٹ کے کھنڈرات کے قریب حاجی اسماعیل پنوہر کا مزار آج بھی موجود ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر کے بھائی یا پھر چچا زاد بھائی تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ میاں لال یا تو لال شہباز قلندر کے ساتھ سندھ میں آئے یا حضرت لال شہباز قلندر کے سندھ میں اقامت اختیار کرنے کے بعد سندھ میں آئے اور آپ کے ساتھ سندھ کی سیاحت بھی کی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے حضرت لال شہباز قلندر نے تبلیغ کے لیے آپ کو ٹھٹھا میں رہنے کا حکم دیا ہو۔ حضرت لال شہباز قلندر سیاحت کے دوران رشد و ہدایت کے ساتھ خالق حقیقی کی عبادت بھی کرتے رہے۔ تفتۃ الکرام کی روایت سے معلوم ہوتا ہے لال شہباز قلندر کندری نہر پر اور گنچا ٹکر کے نزدیک چلہ کش ہوئے۔ سیر و سیاحت کے بعد حضرت لال شہباز قلندر آئے تو وہاں سے شر و فساد اور برائی کو جڑ سے اکھیڑ دیا۔ اس کے بعد آپ مستقل مشغول رہنے لگے تھے۔ صاحب قلندر نے لکھا ہے لال شہباز قلندر سیون میں تشریف فرما ہوئے اور فساد کو ختم کر کے یاد حق میں مشغول رہنے لگے۔ حضرت لال شہباز قلندر مذہبی علوم کے عالم تھے۔ فارسی عربی پر آپ کو دسترس حاصل تھی۔ حضرت لال شہباز قلندر کی علمی قابلیت کی وجہ سے بیشتر اہل علم حضرات آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور دینی اور دنیاوی مسائل کے بارے میں استفادہ کرتے۔ آپ کے متعلق یہ بات بھی بہت مشہور ہے کہ آپ نے شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے مدرسہ میں بہت خدمات سر انجام دی۔ مشہور انگریز مورخ برٹن لکھتا ہے 1852 میں برصغیر پاک و ہند کے مدارس میں جو کتب عام طور پر پڑھائی جاتی تھی وہ سب کی سب حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کی تصنیف کردہ تھی۔ حضرت لال شہباز قلندر صاحب کشف و کرامت تھے۔ آپ سے بے شمار کرامات کا ظہور ہوا۔ ہندو عورت کی عقیدت۔ حضرت لال شہباز قلندر کی کرامت مشہور ہے کہ سیون شریف میں قیام کے دوران آپ کے گلے میں ایک گلوبند رہتا تھا جو کہ پتھر کا بنا ہوا تھا۔ اس گلوبند کی وجہ سے آپ کی گردن ہمیشہ جھکی رہتی تھی۔ آپ اللہ عز و جل کی عبادت اور ریاضت میں مشغول رہنے لگے تھے۔ اسی حالت میں اکثر آپ محلہ نوگا کے نزدیک ایک گلی میں جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ کانوگا ہندوؤں کا ایک مشہور خاندان تھا۔ یہ لوگ پردہ کی سخت پابندی کیا کرتے تھے۔ ان کی عورتوں کو اگر کہیں جانا ہوتا تو وہ ڈولی میں بیٹھ کر جایا کرتی تھی۔ حضرت لال شہباز قلندر جب اس گلی میں آ کر بیٹھتے تو وہ اس محلے کی ایک عورت چھپ کر کھڑکی سے آپ کو دیکھا کرتی تھی۔ آپ نے کبھی بھی اس عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، چونکہ آپ کے گلے میں گلو بند رہتا تھا، اس لیے آپ اپنا چہرہ اٹھا کر کسی طرف نہیں دیکھا کرتے تھے۔ ایسی حالت میں وہ عورت بھی آپ کے چہرے کی زیارت نہیں کر سکتی تھی۔ یہ سلسلہ کافی عرصہ تک چلتا رہا۔ وہ عورت آپ کے دیدار پر قادر نہ آ سکی۔ آخر ایک دن اس قدر بے تاب ہوئی، کھڑکی سے چھلانگ لگا دی، آپ کے قدموں میں آ کر گر پڑی۔
اس نے آپ کے چہرہ دیکھا، اس کی روح قفس ارسری سے پرواز کر گئی۔ اس بات کی خبر پورے محلہ میں پھیل گئی، لوگ بھاگتے ہوئے آئے تاکہ اس عورت کی لاش کو اٹھا کر لے جائے۔ عورت کے گھر والوں نے اس کی لاش کو اٹھانا چاہا مگر وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ اس صورتحال کو دیکھ کر ان لوگوں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ ہمیں لاش اٹھا کر لے جانے کی اجازت مرحمت فرمائیں۔ حضرت لال شہباز قلندر نے فرمایا، اگر تم سچے دل سے نیت کے ساتھ اس کو اٹھاؤ، تم اس کو جلانے کی بجائے دفن کرو تو پھر تمہیں اس کو اٹھانے کی اجازت دوں گا، ورنہ نہیں۔ ان لوگوں نے آپ سے وعدہ کیا وہ عورت کو دفن کریں گے، چنانچہ اب انہوں نے لاش کو اٹھانا چاہا تو وہ اٹھائی گئی، پھر انہوں نے اسے اسلامی اصولوں کے مطابق اسی محلہ میں بڑے دروازے کے نزدیک دفن کر دیا۔ اب بھی اس کا مزار وہاں موجود ہے، اور حضرت لال شہباز قلندر کا عرس مبارک ہوتا ہے تو وہاں آپ کی مہندی اٹھائی جاتی ہے اور بڑی دھوم دھام سے اس کو لے کر آپ کی درگاہ شریف پر لایا جاتا ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر کا وصال۔ اس کی نفرت بھی عمیق، اس کی محبت بھی عمیق، قہر بھی اس کا ہے اللہ کے بندوں پر شفیق، پرورش پاتا ہے تقلید کی تاریکی میں، ہے مگر اس کی طبیعت کا تقاضائے تخلیق۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے دریائے فیض سے بہت سے لوگ مستفیض ہوئے، لیکن آپ کے خاص طالب عبداللہ شاہ ابدال، سکندر بودلو بہار، سید میر کلاں، سید علی سرمست اور عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ جب آپ کے وصال کا وقت قریب ہوا تو اپنے طالب علموں کو ہدایت دے کر مراقبہ میں بیٹھ گئے اور اسی حالت میں وصال فرمایا۔ آپ کو غسل دے کر وہیں مدفون کر دیا گیا جہاں پر آپ نے پہلے تکیہ بنایا تھا۔ آپ کے غسل کی جگہ آپ کی درگاہ کے مغرب میں ہے۔ لب تاریخ سندھ کے صاحب نے برہمت سے تاریخ وصال نکالی ہے اور سن وصال 651 بمطابق 1251 اور تاریخ وصال 21 شعبان المعظم بیان کی ہے۔ دوسرے بہت سے لکھنے والوں نے بھی یہی سن وصال دیا ہے۔ اس کے لیے مدرجہ ذیل شعر ہے: بجو تاریخ شمس الدین عثمان، بدر کن رنج از فلک کرامت۔ یعنی 35 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی، 112 سال بعد آپ کی عمر مبارک تھی اور 650 میں آپ کا وصال ہوا۔ مقالات الشعراء میں میر علی شیر کانے نے سن وصال 673 بمطابق 1274 بیان کیا ہے۔ کچھ کتب سیر میں 726 بھی آیا ہے۔ ماہ شعبان میں 18 سے 20 تاریخ تک ہر سال حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر آپ کا عرس شریف منایا جاتا ہے، جس میں دور دور سے لوگ آ کر شریک ہوتے ہیں، آپ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ عرس میں صرف سندھی ہی نہیں بلکہ مکران، پنجاب، بلوچستان، سرحد اور ایران کے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں۔ حضرت لال شہباز کا جب وقت وصال قریب آیا تو آپ نے خادموں سے فرمایا، مجھے اٹھا کر بٹھا دو۔ خادموں نے حکم کی تعمیل کی۔ آپ بغیر کسی سہارے کے بیٹھ گئے اور زبان مبارک سے فرمایا، میرا کوئی ساتھی نہیں ہے، میرا سب سے بڑا سہارا اللہ عز و جل کی ذات مبارک ہے، میرے رفیق محبوب اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ میرے نبی کریم نے فرمایا ہے، میرے تمام صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ ستاروں کی مانند ہیں اور ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے فلاح ہی پاؤ گے۔ خاص طور پر آپ کے 4 اصحاب جو کہ خلفائے راشدین ہیں، ان میں سے خاص 2 جو شیخین کے لقب سے مشہور ہیں، یعنی ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کلمات کے بعد حضرت لال شہباز قلندر نے آسمان کی جانب نگاہ اٹھائی اور دونوں ہاتھ بلند کر دیے اور فرمایا، اے اللہ اپنے دین کا بول بالا فرما، اپنے دین کے راستہ پر چلنے والوں کو اپنا دوست بنا۔ اے اللہ جو تیرے بندے تیرے سچے آخری رسول سے سچی محبت کریں اور تیرے مقبول بندے میں سے خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم کے نقش قدم کو سامنے رکھیں، ان کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کریں۔ اے اللہ اپنے دین کا بول بالا فرما۔ ان کلمات کے بعد لال شہباز قلندر نے کلمہ پڑھا اور جان خالق حقیقی کے سپرد کر دی۔
حضرت لال شہباز قلندر اگرچہ قلندرانہ زندگی رکھتے تھے مگر دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے آپ کی زندگی اسوہ حسنہ کا نمونہ تھی۔ آپ جب تبلیغ کی نیت سے اپنی خانقاہ سے باہر نکلتے تو دیر تک اللہ عز و جل سے مناجات کرتے اور اس کے بعد تبلیغ شروع کر دیا کرتے۔ حضرت لال شہباز قلندر اپنا زیادہ وقت عبادات اور مجاہدے میں گزارتے تھے اور مقرر کردہ اوقات میں خانقاہ سے باہر تشریف لا کر دین و تصوف کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ ہمیشہ موٹا کپڑا پہنتے اور معمولی غذا استعمال کرتے، ہر شخص سے اخلاص و محبت سے پیش آتے۔ آپ کے پاس سے کوئی سائل مایوس نہیں جاتا تھا، لوگ اپنی مشکلات کے حل کے لیے آپ کے پاس دعا کے لیے حاضر ہوتے۔ بہت سے یتیم بچے اور بیوہ عورتیں ایسی تھیں کہ خانقاہ سے ان کا روزینہ لگا ہوا تھا اور وہ آ کر لے جاتے تھے۔ خانقاہ کے ساتھ ایک مسجد بھی تھی جہاں حضرت لال شہباز قلندر لوگوں کو 5 وقت کی نماز پڑھایا کرتے تھے۔ ہر نماز کے بعد حاجت مندوں کا ایک ہجوم لگ جایا کرتا تھا اور وہ آپ کے گرد حلقہ بنا کر بیٹھ جایا کرتے اور اپنے دینی اور دنیاوی مسائل بیان کیا کرتے۔ آپ ان کے مسائل کا شافعی حل فرما دیا کرتے تھے۔ مزار پاک کی تعمیر سے متعلق مزار پر لگے ایک کتبہ سے معلوم ہوتا ہے کہ 7 رجب 757 کو ملک اختیار الدین نے، جو فیروز شاہ تغلق کے زمانے میں سیون کا حاکم تھا، اس نے مزار پاک تعمیر کروایا جو 6 گنبدوں پر مشتمل تھا۔ فیروز شاہ الدین پرور حکمران تھا کہ دور حکومت میں لال شہباز قلندر کا مزار پاک تعمیر کیا گیا۔ جب وہ شاہ تخت شہنشاہی پر بیٹھا تو اس کی حکومت کی کرنیں پوری دنیا میں پھیل گئیں۔ عثمان مروندی کے مزار پاک کی عمارت، جو ولی اللہ تھے، سفید و خوبصورت پتھروں سے تعمیر کی گئی۔ آپ کے مزار پاک کو ریشم سے لپیٹا گیا اور خوبصورت گنبد اور بہشتی دروازے قائم کیے گئے جن کے اوپر تخت کا رنگ سبز تھا۔ اگرچہ ان کے زمانے میں بہت سے اولیاء کرام تھے لیکن ان کی کرامت سب سے زیادہ تھی۔ ماہ رجب کی 7ویں تاریخ کو یہ مزار مبارک تیار ہوا اور سال 757 ہجری کا تھا۔ اس مقبرے کو حکمران اختیار الدین نے تعمیر کرایا۔ بلا شبہ وہ عادل اور ثانی سکندر حکمران تھا۔ جب تک سیوستان کا حکمران تھا اس کی دین پروری، سخاوت، شفقت، زہد و تقوی مشہور تھا۔ اللہ انہیں اس کار خیر کی ضرور اجر دے گا۔ اس کے بعد ترخان خاندان کے حاکم مرزا جانی بیگ نے اپنے دور حکومت میں کمال عقیدت سے مزار پاک کی عمارت کو ازسر نو تعمیر کروانا شروع کر دیا۔ معلوم ہوتا ہے کتبہ میں جو علاء الحق بغدادی کا نام آیا ہے وہ سید علی بغدادی ہی ہیں جو بغداد میں لال شہباز قلندر کے مرید اور خلیفہ مقرر ہوئے تھے۔ صاحب قلندر نامہ کا بھی یہی خیال ہے۔ وہ لکھتے ہیں جب حضرت لال شہباز قلندر کا مزار پاک مکمل ہو گیا تو 7 ماہ بعد تاریخ 7 صفر 758 کو سید علی حضرت لال شہباز قلندر کے خاتم اور وزیر کے مزار پر بھی ایک مختصر گنبد بنوایا۔ یہ کتبہ سید علی وزیر کے مزار پاک کے شمال کی جانب موجود ہے لیکن مکمل پڑھنے میں نہیں آتا۔ ان دونوں کتبوں کے درمیان ایک دوسرا کتبہ نستعلیق خط میں بھی موجود ہے جو کہ شاہ جہان کے مشہور امیر سید بھورا عرف دیندار خان نے لگوایا۔ اس سے واضح ہوتا ہے لال شہباز قلندر کا مزار پاک سب سے پہلے فیروز تغلق کے زمانے میں تعمیر ہوا، اس کے بعد اکبر کے زمانے میں مرزا جانی بیگ نے بنوایا۔ جانی بیگ کی وفات کے بعد غازی بیگ نے مرمت کرائی۔ شاہ جہان کے زمانے میں سید بھورا عرف دیندار خان نے مزار پاک کی عمارت کو مکمل کروا دیا اور خانقاہ کے سین کو کاشی کاری کی اینٹوں سے مزین کیا۔ بعد میں میاں غلام شاہ کلویڑا حاکم سندھ نے 1173 ہجری میں مزار پاک میں پتھر کا فرش لگوا دیا اور بلند دروازہ تعمیر کرایا اور ایک علم بھی بھیجا۔ حضرت لال شہباز قلندر کے مزار پاک کا کٹہرہ لاڑکانہ کے زمیندار محبوب خان نے بنوایا۔ مزار پاک کے دروازے پر 1312 ہجری میں اوستا نور محمد گرن نے چاندی چڑھائی۔ سیون شریف کے جنوب میں ریلوے لائن کی دوسری طرف لال باغ ہے جس میں کھجور، لیموں اور بیری وغیرہ کے درخت موجود ہیں۔ یہ باغ حضرت لال شہباز قلندر سے منسوب ہے اور یہ بات مشہور ہے کہ اس جگہ پر حضرت لال شہباز قلندر نے چیلا کشی کی تھی۔
حضرت لال شہباز قلندر کا ملتان میں قیام۔ ملتان میں قیام کے دوران چونکہ ماہ رمضان کا مہینہ تھا تو ایک جگہ افطاری کا وقت قریب ہو گیا۔ سب نے مشورہ کیا کہ افطاری اسی جگہ پر کی جائے۔ چونکہ افطاری میں کافی وقت تھا تو آپ کے ساتھیوں میں سے کوئی پانی لینے کے لیے چلا گیا، کوئی جنگل میں لکڑیاں اکٹھی کرنے کے لیے چلا گیا۔ تھوڑی سی گندم آپ کے پاس موجود تھی جو حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے پسوانے کے لیے رکھی ہوئی تھی۔ آپ اس گندم کو لے کر روانہ ہوئے۔ اس دور میں روایت کے مطابق یہ تھا کہ گھریلو عورتیں معاوضہ لینے کے بدلے میں گھر کی چکی میں گندم پیس دیا کرتی تھی۔ حضرت لال شہباز قلندر اس مقصد کے تحت ایک گھر کے قریب پہنچے جہاں پر آپ نے دیکھا ایک عورت اپنے گھر میں گندم پیس رہی تھی۔ اس عورت نے جب لال شہباز قلندر کو دیکھا تو وہ آپ کے حسن و جمال پر مائل ہو گئی، آپ پر دیوانہ وار عاشق ہو گئی۔ حالانکہ وہ عورت شادی شدہ تھی مگر پھر بھی اس کی نیت میں فطور آ گیا۔ وہ وہاں سے اٹھی، دروازے پر آ کر آپ سے پوچھنے لگی، آپ کس مقصد کے تحت میرے دروازے پر کھڑے ہیں؟ آپ نے اپنی گندم اس عورت کے حوالے کر دی اور کہنے لگے کہ میں آپ سے یہ گندم پسوانا چاہتا ہوں۔ وہ عورت گندم لے کر اپنے صحن میں واپس آ گئی اور گندم پیسنے لگی، لیکن اس عورت کی نیت بہت خراب تھی۔ اس نے گندم پیستے وقت لال شہباز قلندر کی طرف دیکھنا شروع کیا اور مسکرا کر بار بار آپ کی طرف متوجہ ہونے لگی۔ پیارے دوستو، یہ دیکھ کر حضرت لال شہباز قلندر نے عورت کی طرف کوئی توجہ نہیں دی اور سر جھکا کر آپ کے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو گئے۔ عورت بدستور للچائی نظروں سے آپ کی جانب دیکھتی رہی۔ اس کے ضبط کا بندھن اب ٹوٹ چکا تھا۔ لال شہباز قلندر عورت کی اس بری نیت کو دیکھ کر اٹھے، گندم وہیں چھوڑ کر گھر سے باہر جانے لگے۔ وہ عورت چونکہ بدکار تھی فوراً ہی سمجھ گئی کہ یہ درویش اب ہاتھ سے نکلنے والا ہے۔ چنانچہ اس نے آگے بڑھ کر آپ کا دامن پکڑ لیا اور زبردستی کرتے ہوئے آپ سے کہنے لگی، اگر آپ نے میری بات نہ مانی تو میں شور مچا دوں گی اور الزام لگا دوں گی۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ تم ایک شادی شدہ عورت ہو، تمہارے لیے اپنے شوہر کے علاوہ کسی غیر مرد کی طرف بری نگاہ سے دیکھنا بھی بالکل حرام ہے۔ میں اس وقت روزے سے ہوں، مجھے تنگ نہ کرو، مجھے گناہ کی طرف رغبت مت دلاؤ۔ پیارے دوستو، آپ اس عزم کے ساتھ اس عورت سے بات کر رہے تھے اور اسے گناہ سے بچنے کی تلقین فرما رہے تھے، لیکن اس عورت پر شیطان پوری طرح سے غالب تھا، ہوس میں بالکل اندھی ہو چکی تھی۔ اس نے جب دیکھا کہ آپ کسی طرح اس کے قابو میں نہیں آ رہے تو اس نے غصے میں آ کر چور چور کا شور مچانا شروع کر دیا۔ پیارے دوستو، عورت کا شور سن کر ارد گرد کے گھروں سے لوگ دوڑتے چلے آئے، مجمع لگ گیا، سب لوگ اس سے پوچھنے لگے، بی بی کیا ہوا؟ عورت نے انہیں سارا واقعہ بیان کر دیا۔ چنانچہ لوگ دونوں کو لے کر شہر کے قاضی کے پاس پہنچ گئے۔ وہاں قاضی نے عورت سے ساری صورتحال پوچھی تو عورت نے وہی بات بتائی جو اس نے اپنے محلے داروں کو بتائی تھی۔ آپ قاضی حضرت لال شہباز قلندر کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے آپ کی طرف دیکھا تو اس پر عجیب قسم کا رعب اور دبدبہ طاری ہو چکا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ کوئی نیک انسان ہے۔ آپ کے چہرے سے شرافت ٹپک رہی تھی، اس لیے قاضی نے بڑے مؤدبانہ انداز سے کہا، اے آدمی، اس عورت نے تم پر بڑا ہی گھناؤنا الزام لگایا ہے، تم اس کے جواب میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہ الزام ایسا ہے کہ سوائے گواہ پیش کرنے کے کوئی صورت نہیں آتی۔ تب حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اعتماد اور تسلی سے جواب دیا، اے قاضی، اللہ نقائص سے پاک ہے اور اللہ ہی کی ذات ہے، کسی کے عیب کو ظاہر کرنا کوئی اچھی بات نہیں۔ اگر اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ میں اپنی صفائی میں گواہی پیش کروں تو میرا گواہ اس عورت کا شیرخوار بچہ ہے جو اس وقت جھولے میں لیٹا ہوا ہے اور وہاں پر سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ تمام لوگ آپ کی یہ بات سن کر حیران ہوئے۔ قاضی کہنے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہے، ایک شیرخوار بچہ گواہی دے گا؟ یہ تو ابھی بول بھی نہیں سکتا۔ آپ قاضی کی بات سن کر فرمانے لگے، جہاں تک اس بچے کے کلام کی بات ہے تو اس بچے سے وہی کلام کرائے گا جس نے بچپن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کلام کرایا تھا۔ پیارے دوستو، قاضی آپ رحمت اللہ علیہ کا یہ جواب سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ تمام حاضرین بھی ساری کارروائی دیکھ رہے تھے، وہ بھی حیران تھے۔ اب قاضی نے بچے کے باپ کو حکم دیا کہ وہ بچہ لے کر اس کے سامنے آئے۔ چنانچہ لال شہباز قلندر نے بچے کو دیکھ کر اس سے مخاطب کرتے ہوئے
کہا اور فرمانے لگے، اے معصوم بچے، وہ ذات باری تعالیٰ جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلام کرنے کی قوت عطا فرمائی تھی، تم اس وحدہ لا شریک کو حاضر و ناظر جان کر گواہی دو کہ جس وقت میں تمہارے گھر میں موجود تھا تو تم نے اس وقت اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا تھا اور ہمارے درمیان کیا گفتگو ہوئی تھی۔ پیارے دوستو، اللہ کی قدرت کاملہ اور لال شہباز قلندر کی کرامت ملاحظہ فرمائیے کہ وہ شیر خوار بچہ اپنے باپ کی گود میں سے بولا، اس نے جو کہا اور جو کچھ بھی کیا ہے یہ نیک آدمی کہہ رہا ہے بالکل سچ ہے، اور یہ میری ماں جھوٹ بول رہی ہے، میری ماں جھوٹی ہے، اصل خطا کار میری ماں ہے۔ اس نے بری نیت سے اس شخص کے دامن کو کھینچا تھا۔ پیارے دوستو، بچے کے منہ سے یہ الفاظ سننے تھے کہ وہاں موجود تمام لوگوں پر ایک دم سے لرزہ طاری ہو گیا۔ وہ حیران اور پریشان حیرانی کے سمندر میں بالکل گم ہو چکے تھے۔ قاضی صاحب بھی اس سب واقعہ سے بہت حیران اور پریشان ہو گئے۔ یہ دیکھ کر قاضی اپنی جگہ سے اٹھا اور لال شہباز قلندر کے ہاتھوں کو بوسہ دے دیا۔ قاضی نے آپ کو اپنے ساتھ بٹھایا۔ پیارے دوستو، اب اس عورت کی آنکھوں سے برائی کی پٹی اٹھ چکی تھی اور وہ بھی اپنے گناہوں پر بڑی شرمندہ تھی، اس لیے عورت نے آپ سے معافی مانگ لی اور آئندہ گناہوں سے بچنے کے لیے توبہ کر لی۔ پیارے دوستو، ایک بار درویشوں کا ایک قافلہ سفر کرتا ہوا ایک جنگل میں پہنچا۔ جنگل کے ساتھ ایک وسیع و عریض میدان تھا، تاہم اس میدان کے کچھ فاصلے پر چھوٹے چھوٹے مکانات موجود تھے۔ البتہ اس میدان کے عین بیچوں بیچ ایک بوڑھا درخت بھی موجود تھا جو گھنا تھا اور اس کی شاخ دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ درویشوں کا یہ قافلہ صحرا میں لمبا سفر طے کرتا ہوا یہاں پہنچا تھا۔ قافلے کے سردار نے انتہائی عاجزی سے اپنے عقیدت مندوں سے کہا، ٹھہر جاؤ، ہماری منزل آ گئی ہے، ہمیں یہیں ٹھہرنا ہے۔ عقیدت مندوں کے قدم یوں ساکت ہو گئے جیسے کبھی متحرک ہی نہیں تھے۔ ایک مرید خاص نے اپنے رہنما سے پوچھا، یا حضرت، ہمارا قیام اس میدان میں کس جگہ پر ہوگا؟ تو ان کے سردار نے کہا کہ وہ سامنے جو گھنا سایہ دار درخت نظر آ رہا ہے اس کے نیچے ہم قیام فرمائیں گے اور اللہ کی عبادت اور ریاضت کریں گے۔ قافلے کے پیشوا نے ایک لمبی دعا کی اور رب تعالیٰ سے التجا کی کہ وہ دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، ابھی دعا سے فراغت نہیں ہوئی تھی کہ درخت کے نیچے مقیم مردان خدا نے دیکھا لوگوں کی ایک معقول تعداد دھیرے دھیرے ان مکانوں کی طرف بڑھ رہی تھی، کچھ فاصلے پر جو موجود تھے، اور پھر جو رات اپنے جوبن پر آئی اور مکانات سے ناچ گانے کی آوازیں آنے لگیں۔ یہ آوازیں خاص طور پر ان مکان کے اوپر کے منزلوں سے آتی تھیں۔ مریدین نے بڑی حیرانگی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا کیونکہ یہ آوازیں عبادت کی آوازوں سے مختلف تھیں اور ان کی عبادت میں مخل ہو رہی تھی۔ جب انہوں نے اپنے مرشد کو انتہائی سکون و اطمینان کے ساتھ عبادت میں مشغول دیکھا تو تمام عقیدت مندوں نے اس ہنگامے کے باوجود اپنی ریاضت اور عبادت جاری رکھی، مگر ان کے دل میں پریشانی ضرور تھی۔ آدھی رات کے بعد سب آہستہ آہستہ واپس جانے لگے، شور شرابہ تھم گیا، ناچ گانے کی آوازیں دم توڑ گئیں۔ یوں رات تمام عقیدت مندوں نے نماز فجر انتہائی سکون اور اطمینان کے ساتھ ادا کی اور اللہ تعالیٰ سے التجا کی، اے رب کائنات، مکانوں کے رہنے والے بھٹکے ہوئے لوگ محسوس ہوتے ہیں اور انہیں ہدایت کی راہ سے آشنا کر دے، ہمیں ذکر و فکر کے دوران سکون و اطمینان عطا کر، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دے۔ فیض یاب کرنا تیرا ہی کام ہے اور تیری مرضی اور تیری منشا کے بغیر کسی کو ہدایت مل ہی نہیں سکتی۔ پیارے دوستو، جب سورج نے اپنی حرارت سے زمین کو گرمانا شروع کیا تو ان مکانوں کے مکین باہر نکلنا شروع ہوئے۔ تو مردان درویش میں سے 2 آدمی ان کے پاس گئے تاکہ پتہ کر سکیں کون لوگ ہیں، ان کا تعلق کس مذہب سے ہے، ان کا معاش کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ وہاں پر زیادہ تر ہندوؤں کی تعداد تھی، جن میں کثیر تعداد بازاری عورتوں کی تھی جن کا ذریعہ معاش ناچ گانا بدکاری تھا۔ وہاں رات ہوتے ہی ادھر ادھر کے عیاش پسند لوگ آ جاتے، گناہوں بدکاریوں کا بازار گرم کرتے اور صبح تک جیبیں خالی کر کے گھروں کو لوٹ جاتے، اور یہ صورتحال کئی سالوں سے جاری تھی۔ بازاری عورتوں کی سرپرستی وہاں کے بدگماش
ہندو کیا کرتے تھے اور باقاعدہ طے شدہ بھتہ بھی وصول کرتے۔ ان تمام صورتحال کا علم ان مسلمانوں کو ہو گیا جو انتہائی قلیل کردار میں وہاں رہتے تھے، لیکن وہ اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ وہاں کے رہائشی مسلمانوں کو جب اللہ کے ولی کی آمد کا علم ہوا، وہ دوڑے چلے آئے ان کے ڈیرے پر اور ان سے مؤدبانہ درخواست کی، ہم لوگ ان بازاری عورتوں اور ان کے سرپرست ہندوؤں سے بہت تنگ ہیں، ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں، ہم یہاں سے چلے جائیں، اگر ہمارا بس چلے تو ہم ایک لمحے کے لیے یہاں نہیں ٹھہریں گے، مگر ہماری تنگ دستی اور ہماری مجبوریاں ہمارے آڑے آ رہی ہیں۔ آپ لوگوں کو ہمارا مشورہ ہے کہ آپ یہاں سے کسی اور جگہ چلے جائیں، کیونکہ یہ جگہ آپ جیسے خدا پرست لوگوں کے قابل نہیں ہے، اور آپ کی کوئی مجبوری بھی نہیں ہے، اور نہ ہی آپ کے آبائی مکانات یہاں موجود ہیں۔ آپ کو جہاں بھی چاہیں آپ ڈیرہ ڈال سکتے ہیں، آپ یہاں پر عبادت ریاضت پرسکون طور پر کبھی نہیں کر سکیں گے۔ ہم خود یہاں پر بہت زیادہ تنگ ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ آپ جیسے نیک دل لوگ اس قدر ناپسندیدہ ماحول میں رہیں اور خواہ تنگ اور پریشان ہوں۔ آپ کی پریشانی ہم سے دیکھی نہیں جائے گی، ہمیں اس بات کا بہت زیادہ دکھ پہنچے گا۔ پیارے دوستوں، مریدین نے بھی اپنے مرشد سے کسی قسم کے جذبات و احساسات کا اظہار کرنا شروع کر دیا، اور اس طرح کہ یا حضرت اس قدر غیر پاکیزہ ماحول میں ہم اپنی عبادات کیسے کریں گے، اور یہاں کے مسلمانوں کا مشورہ بے انتہائی مناسب اور درست ہے کہ ہمیں یہاں سے کہیں دور چلے جانا چاہیے۔ یہ مشورہ سننے کے بعد مریدین نے کہا کہ مرشد کے چہرے پر جلال اور آنکھوں میں ایک اندھی چمک پیدا ہو گئی۔ انہوں نے پہلے تو اللہ اکبر کا نعرہ لگا، پھر کلمہ استغفار پڑھا، اس کے بعد اپنے عقیدت مندوں سے فرمایا، تم لوگ یہ مت سمجھو کہ ہم یہاں پر عارضی طور پر قیام کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم یہاں پر بڑا لمبا عرصہ قیام کریں گے۔ تم لوگ بخوبی جانتے ہو کہ جہاں اندھیرا ہوتا ہے چراغ اور شمع کی ضرورت وہیں پڑتی ہے، اور مسلمان تو شمع کی مانند ہوتے ہیں، ان کی حیثیت چراغ کی طرح ہوتی ہے، اور جہاں اندھیرا نظر آتا ہے وہاں اجالا کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ ان بھٹکے ہوئے لوگوں کو خدا کی راہ پر لانا ہمارا اولین فرض ہے۔ ہم یہاں کے لوگوں کو ناپاکی سے دور کر کے دم لیں گے، بگڑے ہوئے مردوں عورتوں کی اصلاح کریں گے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس علاقے کی تمام تر گمراہی کو دور کریں گے۔ وہ دن ضرور آئے گا جب یہاں پاکیزگی کی خوشبو چاروں طرف پھیل جائے گی، وحدانیت کا نور پھیلے گا اور تمام قسم کی خرافات کا قلع کما ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، آپ کے بتاتے چلیں کہ ان مرشد کا نام حضرت لال شہباز قلندر تھا، اور وہ سندھ کی دھرتی پر تشریف لائے تھے، اور انہوں نے سندھ کی دھرتی کو تمام برائیوں سے پاک کیا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا نور ہر جگہ پھیلا دیا۔